چلیں آگے جی آپ کا 5 کہتا ہے جی claim by or against executor, administrator or heirs. کہتا ہے کہ جی آپ کا جو دعویٰ ہے وہ آپ ایڈمنسٹریٹر کے خلاف، ایگزیکیوٹر کے خلاف اور ہیئر کے خلاف دعویٰ نہیں دائر کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کے خلاف آپ اپنا دعویٰ نہیں دائر کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے وہ یہ بتاتا ہے. کہتا ہے نو کلیم بائی اور اگینسٹ این ایگزیکیوٹر، ایڈمنسٹریٹر اور ہیئر as such shall be joined with claim or against him personally unless last mentioned claim or alleged arise with reference to state in respect of which plaintiff or defendant sue or sued as executor or administrator, or as such he was entitled or liable for the jointly with the deceased person whom he represent. سمپلی اگر پہلے آپ ذہن میں رکھیں گے جی یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹر یا ایگزیکیوٹر یا ہیڈ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ چلیں آپ کا ایڈمنسٹریٹر وہ جو آپ کی کوئی ایڈمنسٹریٹر جس کو سپوز کہ بینک کا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن مل جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ کا ٹرسٹ ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہو جیسے آپ کا وہ ٹرسٹی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ایگزیکیوٹر ہے جو کہ کوئی ویل ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، یا کوئی ہیئر ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف آپ ڈائریکٹ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. ان کے خلاف آپ ڈائریکٹ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. سر ایگزیکیوٹر جو ڈگری کو ایگزیکیوٹ کروا رہا ہوتا ہے نا؟ نہیں وہ تو کورٹ کرواتی ہے میڈم. ڈگری ایگزیکیوٹر تو وہ جو ہوتا ہے نا جس کو ول میں نامینیٹ کیا جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹر تو وہ ہوتا ہے نا جس کو کورٹ اپوائنٹ کرتا ہے کسی بھی پراپرٹی ڈیسیز کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کورٹ جن کو اپوائنٹ کرتی ہے، جیسے کورٹ اپنا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بھی دے دیتی ہے، ٹھیک ہے. لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ملتا ہے آپ کا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا سکسیشن ایکٹ ہے 1925 کا، ٹھیک ہے. سکسیشن ایکٹ ہے 1925 کا، اس میں سیکشن میرا خیال 273 ہے، اس طرح ہے. وہاں پہ بھی آپ کو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ملتا ہے. تو جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے پراپرٹی، جو ڈیسیز کی پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کر رہا ہوتا ہے، ان کے خلاف آپ ڈائریکٹ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ کسی کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح باپ کا کلیم ہے تو بیٹے کے خلاف آپ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے، یا بیٹا اس پہ باپ کی پراپرٹی کو ڈائریکٹ نہیں لے سکتا. ہاں اس پہ لاسٹ میں ایکسیپشن رکھ دیتے ہیں کہ جی وہ کر سکتا ہے، ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے، جب اس کے پاس وہ مطلب اس اپنے باپ کی پراپرٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہو ایز اے لیگل ہیئر، ایز اے ریپرزینٹیو، لیگل ریپرزینٹیو، دین کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. اب ایڈمنسٹریٹر ہے، ایڈمنسٹریٹر کے خلاف آپ کو دعویٰ دائر نہیں کر سکتے، نہ ہی ایڈمنسٹریٹر آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نہ ہی ایڈمنسٹریٹر آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے. ایک صورت میں کر سکتا ہے کہ جب وہ پراپرٹی ڈیسیزڈ کی پراپرٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، پھر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہتا ہے نو کلیم بائی ایگزیکیوٹر shall be joined with the claim or against him personally unless last mentioned claim are alleged to arise with reference to the state in respect of which the plaintiff or defendant sue or sued as executor, the administrator or heir, are such as he was entitled
are liable for the jointly with the deceased person whom he represent. ٹھیک ہے. اگر وہ ڈائریکٹ اپنے جو ہے وہ مطلب انٹائٹل رکھتے ہیں اس پرسن کو ریپرزینٹ کرنے کے, ٹھیک ہے, مطلب ڈیسیزڈ کو ریپرزینٹ کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں, دین تو وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف دعویٰ ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. سمپلی آپ ذہن میں یہی رکھیں کہ جی آپ ایگزیکیوٹر یا ایڈمنسٹریٹر کے خلاف دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. سپوز کہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ ڈیسیزڈ کی پراپرٹی ایڈمنسٹر کر رہا ہے, اس میں لیگل ایئرز آ جاتے ہیں, اس میں کریڈیٹرز آ جاتے ہیں, پانچ کو کی کلیم 5 لاکھ بنتا ہے, ان کو دے دیتا ہے. تو چھٹا ایڈمنسٹریٹر جب چھٹا کوئی اگر رہ جاتا ہے اس کو پیسے نہیں ملتے, سارے تقسیم ہو جاتے ہیں, اور چھٹا پھر اس ایڈمنسٹریٹر پہ مطلب سود فائل کر دے, تو وہ اس کے خلاف دعویٰ دائر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا, اس کے خلاف دعویٰ دائر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. آگیا جی 6, پاور ٹو of court to order separate trials. کہتا ہے where it appear to the court that cause of action joint in one suit cannot conveniently tried or disposed of together, the court may order separate trial or such make such order as be expedient. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ جی اگر کورٹ کو لگتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا لگتا ہے کورٹ کو لگتا ہے کہ جی یہ جو آپ نے جو ایک ہی کاز آف ایکشن پہ جو ہے نا وہ سوٹ فائل کر دیا ہے, ایک ساتھ سوٹ فائل کر دیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ دعویٰ ایک ساتھ نہیں چل سکتا, وہ ڈیفرنٹ کاز آف ایکشن جو ہے ایک ساتھ وہ نہیں چل سکتی, تو کورٹ ان کے ٹرائل کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ جی بیوی ہے, بیوی سمان جائز کا بھی دعویٰ دائر کر دیتی ہے, اور طلاق کا بھی کر دیتی ہے, حق مہر کا بھی کر دیتی ہے, ساتھ اس کے پاس بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی کسٹڈی کا بھی دعویٰ دائر کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, بچوں کی کسٹڈی کا بھی دعویٰ دائر کر دیتی ہے. اب چونکہ کسٹڈی ڈٹرمائن کرتی ہے گارڈین کورٹ, فیملی کورٹ تو یہ کر لیتی ہے, تو پھر فیملی کورٹ کو لگتا ہے کہ جی میں کسٹڈی کا بھی اچھی طرح ڈیٹیلز کے ساتھ نہیں کر سکوں گا, تو پھر کورٹ اس کی کسٹڈی کی حد تک وہ سوٹ سیپریٹ کر دیتی ہے. کہتے ہیں جی کسٹڈی کی حد تک آپ نے فلان جج کو سنانا ہے, سیپریٹ کر دیتی ہے, باقی وہ کلیم سن لیتی ہے. تو وہ کیسے, یہ سیکشن 6 آرڈر 2 اور رول 6 کے تحت کر سکتا ہے, آرڈر 2 رول 6 کے تحت کر سکتے ہیں. آگے 7 ہے جی آبجیکشن ٹو مس جوائنٹر. اچھا 6A بھی ہے, ایک 6A ہے, اس میں کہتا ہے کہ جی جوائنٹ آف کیسز, کہ کیس آپ جوائنٹ بھی کر سکتے ہیں. آگے سیکشن 7 کہتا ہے آبجیکشن ایز ٹو مس جوائنٹر, کہتا ہے آل آبجیکشنز آن گراؤنڈز آف مس جوائنٹر آف کاز آف ایکشن شیل بی ٹیکن at earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled or before such a settlement unless grounds of objection subsequently arisen may at any such objection not be taken shall be deemed to be have been waived. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی آبجیکشن ریز کرنا ہے مس جوائنٹر کا یا کاز آف ایکشن کا, کہ جی اس کی کاز آف ایکشن نہیں بنتی, ٹھیک ہے, یہ دعویٰ دائر کر دیا مینٹیننس کا تو کاز آف ایکشن نہیں بنتی کیونکہ مینٹیننس تو ہم اس کو پے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس طرح کا کوئی کرتے ہیں, تو کاز آپ کا کوئی آبجیکشن ہے تو آبجیکشن آپ نے ایز ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی پہ لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بعد میں اگر مطلب وہ آپ کوئی اس طرح آبجیکشن نہیں کرتے تو یہی سمجھا جائے گا کہ جی آپ نے آبجیکشن انٹینشنلی ویو کر دیا ہے, جان کے چھوڑ دیا ہے, ریلینکوش کر دیا ہے. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
آرڈر 2 کمپلیٹ ہو گیا ہمارا. آرڈر 3 ہم پڑھتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آرڈر 3 کہتا ہے آپ کا ریکاگنائز ایجنٹ. ریکاگنائز ایجنٹ وہ 2 میں پڑھیں گے کہ ریکاگنائز ایجنٹ ہوتا کیا ہے. کہتا ہے اپیرنس ETC may be in person or by recognized agent یا reader. کہتا ہے any appearance application or act in this in or to any court required authorized by law to be made or done by party in such court may accept with the where otherwise expressly provided by the law for the time being in force be made or done by any party in suit or by his recognized agent or by pleader or appearing applying or acting in this case may be on this behalf. ٹھیک ہے. کہتا ہے جی آپ کا جو دعویٰ ہوگا اس میں اپیرنس یا اپلیکیشن جو کورٹ ریکوائر کرے گی وہ جو ہے کورٹ کرے گی تو جب تک کورٹ اسپیسیفکلی نہ بلائے, جب تک کورٹ اسپیسیفکلی نہ کہے, ٹھیک ہے, تو یہ سمجھا جائے گا کہ جی آپ وہ پارٹی جو ہے خود بھی آ سکتی ہے, ایجنٹ بھی آ سکتا ہے, اس کا کوئی وکیل بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ چیز سیو کر لیتی ہے. ایکسپٹ میئر ادروائز ایکسپریسلی پرووائڈیڈ بائی اینی لا فار دی ٹائم بینگ ان فورس. کہتا ہے کہ جی جو لاج الوقت ہے کسی اور لا میں کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہ اس کو فالو کیا جب تک اس میں نہیں کہا جاتا. یہاں پہ یہ سمجھا جائے گا کہ جی آپ کا ریکگنائز ایجنٹ مینز پرسن وہ ہوگا جو کہ پارٹی ٹو سوٹ ہے یا ریکگنائز ایجنٹ ہے یا پلیڈر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کا اس پہ آپ ایکٹ کر رہے ہیں. مطلب یہی پرسن جو ہے وہ پیش ہو سکتے ہیں, پارٹی ٹو سوٹ یا آپ کا ریکگنائز ایجنٹ یا پھر آپ کا کوئی وکیل, یہ پیش ہو سکتے ہیں. ہاں جی, یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن؟ سر یہ آپ نے پرسنل اپیرنس کی بات کی ہے نا کہ اگر اسپیسیفکلی ریکوائرڈ نہیں ہے کورٹ کی طرف سے تو پھر اس کی جگہ یا اس کا ریکگنائز ایجنٹ یا پھر جو پلیڈر ہے وہ ہاں جی, دونوں میں سے اس کی جگہ اس کی جگہ پہ بھی جا سکتے ہاں جی, کہ جی اگر اس کو ہیں. پرسنلی نہیں بلایا گیا تو وہ اس کا پلیڈر یا ریکگنائز ایجنٹ بھی پہنچ سکتا ہے. چلیں جی آگے کہتا ہے provided that such appearance shall if court so direct be made by person party in person. آگے کہتا ہے جی آپ کا اگر کورٹ نہیں کہتی تو یہی سمجھا جائے گا کہ جی وہ پرسن, ٹھیک ہے, وہ پرسن ان پرسن بلائے گئے, مطلب ریکگنائز پرسن جائے گا اور اسی طرح آپ کا کوئی پلیڈر ہے وہ بھی ان پرسن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی آپ کا ریکگنائز ایجنٹ. سر جی میڈم. میں نے اس کے پرووائزو کی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں میڈم پرووائزو کہتا ہے پرووائڈر سچ پرسن سچ اپیرنس شیل if direct court direct be made in by party in person. کہتا ہے کہ جی آپ کا یہ جو اپیرنس ہے اوپر ہم نے کہا ہے کہ جی پرسن پارٹی خود آ سکتی ہے یا ریکگنائز ایجنٹ آ سکتا ہے یا پلیڈر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پرووائزر میں کہہ رہے کہ جی جب کورٹ کہے گی تو یہ جو پریزنس ہے یہ ان پرسن ہوں گے, مطلب خود آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ باقی اگر پلیڈر کو بلایا گیا تو پلیڈر خود آئے گا, اگر مدعی کو بلایا گیا تو وہ مدعی خود آئے گا, یہ کہا گیا. جی سر. ٹھیک ہے, آگے دو.
ریکگنائزنگ ایجنٹ امپورٹنٹ ہے. کہتا ہے جی آپ کا دی ریکگنائز ایجنٹ آف پارٹیز بائی ہوم سچ اپیرنس اپلیکیشنز اینڈ ایکٹس may be made or done are. ٹھیک ہے. person holding power of attorney authorizing them to make or to and do such appearance application act on the behalf of such parties. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے کہ جی اپے ریکگنائز ایجنٹ کون ہوتے ہیں, وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. بائی ہوم اپیرنس اپلیکیشن میڈ بائی ڈن. ریکگنائز ایجنٹ وہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی وجہ سے کورٹ پارٹی جو ہے خود اپیئر بھی ہو سکتی ہے, اپلیکیشن بھی دے سکتی ہے, یا کوئی دوسرا ایکٹ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کر سکتی ہے کیا, ا پرسن ہولڈنگ پاور اٹارنی, وہ بھی ریکگنائز ایجنٹ ہے جس کو آپ مختار نامہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. authorizing him to make do such appearance application on this behalf. ریکگنائز ایجنٹ میں وہ پرسن ہوتا ہے جس کو آپ مختار نامہ دے دیتے ہیں, جس کو آپ مختار نامہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ a person carrying out a person carrying on the trade or business for and in the name of parties not resident within the local limits of jurisdiction, the court within which the local limits appearance application or act made with the connected with such trade business where no other agent is expressly authorized make do such appearance and application and acts. ٹھیک ہو گیا. سمپلی وہ کہہ رہے کہ ریکگنائز ایجنٹ کون ہو سکتا ہے کہ جس کو پاور اٹارنی دیا جاتا ہے, اور دوسرا وہ پرسن جو آپ کا بزنس کیری کر رہا ہے, بزنس آپ کے چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کا بزنس یہ ہے کہ جی ود ان جوریسڈکشن نہ ہو, ناٹ ریزیڈنٹ ود ان دی جوریسڈکشن آف کورٹ ود ان دی لیگل لیمٹس آف اپیرنس ایپلیکیشن. ٹھیک ہے. تو سمپلی وہ بتا رہا ہے کہ ریکگنائز ایجنٹ کون ہے. ریکگنائز ایجنٹ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جی ایسا پرسن ہے جو آپ کی کے لیے اپیرنس کرتا ہے کورٹ میں, اپلیکیشنز دیتا ہے, یا کوئی اور ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اے میں بتایا گیا کہ جی وہ مختار خاص ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو مختار نامہ دیا گیا ہو وہ مختار خاص ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بی میں بتایا گیا کہ جی اگر وہ بزنس کیری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ٹریڈ یا بزنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا پارٹیز کوئی ہے اینڈ ان دی نیم آف پارٹیز ناٹ ریزیڈنٹ ود ان دی لوکل لیمٹس آف جوریسڈکشن. ٹھیک ہے. اپلیکیشن میڈ میٹر کنیکٹڈ ویئر نو سچ ادر ایجنٹ از expressly authorized to make and do such appearance application. ٹھیک ہے. سمپلی وہ کہہ رہا ہے کہ جی جس کو آپ مختار خاص دے دیتے ہیں وہ بھی آپ کا ریکگنائز ایجنٹ ہو سکتا ہے, یا پھر وہ ایسا پرسن بھی آپ کا ریکگنائز ایجنٹ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کا بزنس کیری کرتا ہے, جو آپ کا بزنس چلاتا ہے, وہ بھی آپ کا ریکگنائز ایجنٹ ہو سکتا ہے. ریکگنائز ایجنٹ کے تھرو آپ کورٹ میں اپیرنس دے سکتے ہیں, آپ اپنا کیس پروسیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ مختار نامہ دے دیتے ہیں, جیسے ایک پرسن ہے اس کی پراپرٹی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی کاروباری بندہ ہے وہ زیادہ باہر رہتا ہے, تو ادھر وہ ان کے خلاف لٹیگیشن چل رہی ہے, 50 ایکڑ اس کے نام پہ ہیں, تو کافی لٹیگیشن چل رہی ہے, تو وہ ایک پرسن کو مختار خاص دے دیتا ہے. وہ اس کا بزنس بھی کیری کرتا ہے, وہ پراپرٹی بھی مینیج کرتا ہے, تو وہ کیا ہوگا, وہ بھی آپ کا ریکگنائز ایجنٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تھرڈ ون کہتا ہے سروس آن پروسیس آف ریکگنائز ایجنٹ کو جو آپ نوٹس ملتے ہیں تو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے آپ کا وہ اصل مدعی کو مل گیا ہے, اصل ڈیفینڈنٹ کو مل گیا ہے. مطلب ریکگنائز ایجنٹ کو جو سمن ہوتے ہیں وہ سفیشینٹ سمجھے جاتے ہیں, انف ہے. کہتا ہے پروسیس سروڈ ان دی ریکگنائز ایجنٹ آف recognized agent of party shall be effectual if same has been made to person unless court otherwise direct.
ٹھیک ہے. جب تک کورٹ دوسرا کچھ نہیں کہتی, جیسے جب تک کورٹ یہ نہیں کہتی کہ جی آپ نے اس کی جو کورٹ یہ نہیں کہتی, ٹھیک ہے, کہ آپ کا جو تھرڈ ون ایفیکچوئل کہ ڈائریکٹ آپ پلینٹیو کو اس کے ہاتھ میں دے کے آئیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہتی. اگر آپ ریکاگنائز ایجنٹ کو نوٹس دے آتے ہیں تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ جی آپ کے افیکٹو ہو گئی ہے, افیکچوئل سروس ہو گئی ہے, مطلب افیکٹو سروس ہو گئی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. سیکنڈ کہتا ہے دی پروویژن فار the service of process on the party, the provision for the service of process on a party to suit shall apply to the service of process on is recognized agent. ٹھیک ہے, کہ اگر پارٹی کو سوٹ کر دیتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ ریکگنائز ایجنٹ کو دے دیتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گی جیسے پارٹی ٹو سوٹ دے دی ہے, پارٹی کو آپ نے دے دی ہے. پروویژن آف provision for the process service process on a party to suit shall be applied to service of the process on recognition, کہ جو پروسیس وہ کہتا ہے آپ کا پارٹی پہ لگتا ہے وہی پروسیس ریکگنائز ایجنٹ کے لیے بھی وہی پروسیس ہوگا. مطلب ریکگنائز ایجنٹ کو آپ نے کمپیل کرنا ہے کورٹ میں آنے کے لیے, تو اس کے ساتھ بھی آپ پہلے یہی کریں گے کہ پرسنلی سرو کریں گے, پھر آپ اس کی چسپاندگی کا اختیار کریں گے, پھر آپ اس کا اخبار دیں گے, پھر آپ کی وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے. آگے جی 4 اپوائنٹمنٹ آف پلیڈر, یہ ہے آپ کا, اس کے تحت آپ وکالت نامہ دیتے ہیں. وکیل صاحب جو ہیں وہ اس سیکشن 3 سب سیکشن 4 کے تحت اپنا وکالت نامہ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اپنا وکالت نامہ دیتے ہیں 4 کے تحت. کہتا ہے نو پلیڈر No pleader shall act for any person in any court unless he has been appointed for the purpose by which such person by document in writing signed by the person or by his recognized agent or some other person duly authorized under a power of attorney to make such appointment. ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے کہ جی آپ کا کوئی بھی اٹارنی کورٹ میں کوئی بھی پلیڈر ایکٹ نہیں کرے گا جب تک اس کو اپوائنٹ نہ کیا جائے اس کیس کے بارے میں, اور ایک ریٹن ڈاکومنٹ سائن نہ کیا جائے اسی ریکگنائز ایجنٹ سے, ٹھیک ہے, ڈولی سائن بائی انڈر پاور اٹارنی میک ٹو سچ اپوائنٹمنٹ. جب تک آپ وہ کوئی بھی پلیڈر جو ہے کسی کیس میں پیش نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کونسل نہ انگیج کیا جائے, کونسل انگیج ہو کے بھی وہ جب تک اپنا آپ کا پاور اٹارنی نہ دے دے اس کو وہ اپیئر نہیں ہو سکتا. آگے کہتا ہے آپ کا کہ جی every such appointment shall be filed in court and deemed to be imposed until detriment with the leave of court by the written signed by client and pleader, and the case may be filed until client or pleader die or until proceeding are ended. And shall be deemed to be enforced until determined with the leave of court by which written signed client as the case may be or by the کہتا ہے جب آپ ایک وکالت نامہ دے دیتے ہیں تو وہ وکالت نامہ انفورس رہتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جب تک وہ کلائنٹ یا وکیل کی ڈیتھ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب کلائنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم اس کے وارثان کو لیگل ہیئرز پارٹی بناتے ہیں اور وارثان آ کے نیا وکالت نامہ دیتے ہیں. اسی طرح اگر وکیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وارثان کو ایک نوٹس جاتا ہے کہ جی آپ کا وکیل کونسل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ آ کے اپنا نیا
اپنا پلیڈر مقرر کریں. ٹھیک ہے, آپ کے وکیل کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یا پھر اتنی دیر تک وکالت نامہ چلتا ہے جتنی دیر تک آپ کی وہ پروسیڈنگ جو ہے, جیسے سوٹ ہے, وہ ڈگری یا ڈسمس نہ ہو جائے, یا آپ کی کوئی درخواست ہے ڈگری یا ڈسمس تک نہ ہو جائے. تو ایک دفعہ جو وکالت نامہ دے دیتے ہیں وہی آپ کا چلتا رہتا ہے. کہتا ہے فار دی پروڈیوس اپلیکیشن فار دی ریویو ججمنٹ اپلیکیشن 144 152 and appeal may decree in any application obtaining the copies of document unproduced obtained refund mines or in court connection with this such shall be deemed to be proceeding of court. کہ دیکھیں کہتا ہے کہ جی اگر ہم نے دیکھنا ہے پاور اٹارنی کے لیے تو 144 کی اپلیکیشن کے لیے علیحدہ پاور اٹارنی دیں گے, 152 کی اپلیکیشن کے لیے بھی ہم علیحدہ پاور اٹارنی دیں گے, علیحدہ اپلیکیشن دیں گے. 4 کہتا ہے دی ہائی کورٹ میں بائی جنرل آرڈر ڈائریکٹ دیٹ ویئر پرسن by whom pleader is appointed unable to write his name make document appointment shall be attested by such person as manner by specified by such person. کہتا ہے کہ جی اگر وہ اپنے نام نہیں لکھ سکتا تو وہ سائن کر دیں گے اور سائن کو پلیڈر جو ہے وہ اپنا اٹیسٹڈ کر دے گا, ویریفائی کر دے گا. ٹھیک ہے, جیسے اگر سر ہم جا کے دیتے ہیں 164 کے بیان کرواتے ہیں, بی اپنے سائن نہیں کر سکتی تو انگوٹھا لگاتی ہے, تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جی وکیل صاحب کو کہ جی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ جی یہ واقعی وہی بی ہے, یہ واقعی وہی بی ہے جس کی آپ 164 کی بیان کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے 5 میں کہتا ہے نو پلیڈر who has been engaged for the purpose of pleading shall be plead on the behalf of party unless he has filed a memorandum of appearance signed by and stating the name of parties and name of person by whom it is authorized. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ یہ اگر وکالت نامہ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, تو آپ کورٹ میں میمو اپیرنس دے دیتے ہیں. میمو اپیرنس پہ بھی آپ اپیئر ہو سکتے ہیں. میمو اپیرنس کیا ہوتی ہے؟ میمو اپیرنس ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہے نا کورٹ کو جا کے ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی وکیل ہمارے سائل نے ہم سے رابطہ کیا, رابطہ کر کے ہمیں انگیج کیا, ٹھیک ہے, اب وہ پیش نہیں ہو سکتا, وہ اس وقت بیٹھا ہے کسی آؤٹ آف اسٹیشن, آؤٹ آف ڈسٹرکٹ, تو وہ آئے گا تو نیکسٹ ڈیٹ پہ ہم سائن کر کے وکالت نامہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ آپ کا ہے میمو اپیرنس. کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل جب تک انگیج نہیں ہوتا یا پھر اپیئر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے کہ وہ میمو اپیرنس کے تھرو اپیئر ہو سکتا ہے. میمو اپیرنس میں پارٹیز کا نیم لکھے گا اور دعویٰ کس چیز کا ہے, ٹھیک ہے, کس کے خلاف اس نے وہ اپوائنٹ ہو رہا ہے, اس نے کیا کیا کرنا ہے, وہ سارا کچھ وہ آ کے بتائے گا کورٹ پہ. آگے کہتا ہے provided that nothing this sub rule shall apply to the pleader engaged to plead on the behalf of any party or pleader who has been duly appointed in the court. کہتا ہے کہ جی اگر بندہ پہلے اپوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ رولز اس پہ اپلائی نہیں ہوں گے کہ جی وہ پہلے جائے وکالت نامہ پہ سائن کروائے اور وہ آ کے بتائے کہ جی یہ ہمارا کلیم ہے, وہ آتھرائزڈ بھی کروائے. نہیں, سمپلی جب ہم دعویٰ دائر کر دیتے ہیں, وکالت نامہ لکھ دیتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ یہی بتا رہا ہے. آگے کہتا ہے جی آپ کا وکیل کو جو سمن کرتے ہیں وہ یہی سمجھا جاتا ہے جیسے آپ نے. سر جی میڈم. سر 5 کا پرووائزر بتائیے گا. 5 کا پرووائزر 5 تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں میڈم. او سوری سر, وہ جو اوپر 5 سے اوپر والا پرووائزر, ہاں provided nothing یہ sub rule shall apply to the pleader. یہ ٹھیک ہے. جی سر. engage any party by leader who has duly appointed in the behalf of sorry کہتا ہے provided nothing that provided nothing in sub rule shall apply to pleader engage. کہ دیکھیں کہ جی اگر وہ بندہ پہلے انگیجڈ ہے, پارٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپوائنٹ ہو چکا ہے, تو اس کو میمو اپیرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو میمو اپیرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. میمو اپیرنس وہیں پہ ہوگی جہاں پہ آپ جو ہے
ٹھیک ہے. وہ آپ اس مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو آپ کا آلریڈی اپوائنٹڈ ہے وکیل, ان کو میمو اپیرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. when in court in this behalf of such party, اگر آپ کا پہلے بندہ اپوائنٹ ہے تو اس کو میمو اپیرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے میڈم, سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر. آگے جی 5 سروس پروسیس آن پلیڈر. وکیل کو جو سمن کیے جاتے ہیں وہ یہی سمجھا جاتا ہے جیسے وہ اس کو ہو گئے ہیں, وکیل کو ہو گئے تو سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ کا مدعی کو بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, مدعی کو بھی ہو گیا. کہتا ہے any process served on the pleader or left at the office of residence such pleader whether same of the personal appearance of party or not shall be presumed to be communicated and made known to the party whom pleader represent. کہتا ہے کہ جی وکیل کو نوٹس کا دیا, اس کے آفس میں بھیج دیا, تو یہ سمجھا جائے گا جی اس کو پتہ چل گیا وکیل کو اور اس کے مدعی کو بھی پتہ چل گیا ہے. کورٹ یہی پریزیوم کرے گی. اینڈ unless court otherwise direct shall effectually for all purpose of the same has been made اور یہی کہتا ہے کہ جی جب اس کو نوٹس ہو گئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ جی پروسیس بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, اور جب تک کورٹ کوئی ڈائریکٹ اور کوئی چیز نہ کہہ دے یہ سمجھا جائے گا کہ جی بالکل ان کو نوٹس بھی ہو گیا اور وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آگے آپ کا ہے جی agent to accept services. Besides the recognized and true and rule to any person residing within jurisdiction of court may be appointed an agent to accept services. آپ وہ کہتا ہے کہ جی ریکاگنائز ایجنٹ کے علاوہ, ٹھیک ہے, ریکاگنائز ایجنٹ کو تو سروس ایکسیپٹ کر ہی لیتا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی اور پرسن کو جو پلینٹف ہے یا ڈیفینڈنٹ ہے وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے جو کہ صرف سروس لیا کرے گا, جو کہ بتا دے گا. جیسے آپ جو ہے نا آفس بتا دیتے ہیں کہ جی یہ آفس ہے, وہاں پہ میرا کلرک بیٹھا ہے, آپ جو ہے وہ نوٹس ادھر بھیجتے ہیں, لیٹر ادھر بھیجتے ہیں, جو بھی ہے, تو وہ جو نوٹس وہ جو بیٹھا ہے کلرک جو آپ کا دفتر کے باہر وہ ایجنٹ ہوتا ہے. ان کو نوٹس دینا بھی یہی سمجھا جائے گا جیسے آپ وہ اصل مین پرسن کو نوٹس مل گیا ہے. آگے کہتا ہے اپوائنٹمنٹ ٹو بی ان رائٹنگ اینڈ ٹو بی فائلڈ ان کورٹ. ٹھیک ہے, تو کورٹ دیکھیں جب بھی ہم وکالت نامہ جا کے دیتے ہیں تو کورٹ اس پہ سٹیمپ لگاتی ہے. ٹھیک ہے, سٹیمپ لگاتی ہے. سٹیمپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پر سٹیمپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ فائل اور اس کے اوپر پھر ڈیٹ ڈال کے سائن بھی کرتا ہے جج. جیسے ہم نے وکالت نامہ جا کے دیا, اس پہ ایک سٹیمپ لگے گی کہ جی فائلڈ, کہ وکالت نامہ آج اس ڈیٹ کو جمع ہو گیا, تو وہ یہ نوٹ کیا جائے گا, یہ بتا رہا ہے. کہتا ہے سچ اپوائنٹمنٹ میں بھی بائی اسپیشل اور جنرل